معروف خطیب مولانا عطاءاللہ بندیالوی گرفتار۔ مولانا عطاءاللہ بندیالوی جو نائب امیر جمعیت اشاعت توحید و سنہ پنجاب ہیں کی حالیہ گرفتاری 25 جولائی 2025 کو سرگودا میں جمعہ کی نماز کے بعد عمل میں آئی۔ پولیس اہلکار معمول کی ملاقات کے انداز میں مولانا سے ملنے آئے اور کچھ گفتگو کے بعد انہیں بتایا گیا کہ اعلیٰ افسران آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا بندیالوی نے تعاون کرتے ہوئے مقامی MNA اور اپنے وکیل بلال ایڈوکیٹ کو بھی بلا لیا۔ پولیس نے درخواست کی کہ مولانا اپنے دوست کی گاڑی میں پولیس دفتر چلیں جہاں مزید بات چیت ہوگی، تاہم جب وہ تھوڑی دور پہنچے تو پولیس نے اچانک انہیں بلال ایڈوکیٹ کی گاڑی سے اتار کر اپنی گاڑی میں منتقل کر لیا اور حراست میں لے لیا۔ پولیس افسران نے بتایا کہ مولانا کے خلاف FIR درج ہیں اور تفصیلات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔ اس طرح بظاہر دوستانہ ملاقات کے بہانے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اطلاعات ہیں سوشل میڈیا پر، جن کی تاحال تصدیق کرنا باقی ہے۔ گرفتاری کے فوراً بعد سامنے آنے والی FIR کی تفصیلات سے واضح ہوا ہے کہ یہ کارروائی وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم ونگ فیصل آباد نے پیکا قانون کے تحت کی ہے۔ FIR کے متن کے مطابق مولانا بندیالوی پر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا خصوصاً ٹک ٹاک پر ایک متنازع ویڈیو اپلوڈ کر کے فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق ایک مخصوص ٹک ٹاک ID کے ذریعے اہل بیت اطہار سے متعلق مواد نشر کیا گیا جسے مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی کے زمرے میں رکھا گیا۔ FIR میں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یعنی پیکا کی متعلقہ دفعات اور ممکنہ طور پر تعزیرات پاکستان کی دفعات 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ آن لائن گشت پیٹرولنگ کے دوران انہیں یہ مواد ملا جو مختلف مسالک کے مابین نفرت کا باعث بن سکتا تھا۔ یوں مولانا پر اہل بیت کی گستاخی اور فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کا الزام عائد کر کے کارروائی کی گئی۔ مولانا بندیالوی کے حامیوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا اور FIR کو بے بنیاد اور انتہائی بھونڈی حرکت قرار دیا۔ ان کے بقول مولانا ہمیشہ علمی دلائل سے بات کرتے ہیں اور ان کے ہزاروں معتقدین ہیں، عقل نہیں کہ اتنے بڑے عالم کو ٹک ٹاک جیسی ایپ پر فرقہ واریت پھیلانے کی ضرورت پیش آئے۔ علماء اہل حدیث اور دیگر سنی حلقوں نے بھی اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار پر قدغن اور ایک مسلک کی فکر کو نشانہ بنانے کے مترادف قرار دیا۔ اس حوالے سے معروف عالم دین علامہ ہشام الہی ظہیر نے کہا، بندیالوی صاحب کی گرفتاری نہایت قابل مذمت ہے۔ افسوس ہے کہ رجب بٹ، انجینئر مرزا اور علی اکبر ناطق جیسے لوگ آزاد ہیں، جبکہ ایک اعتدال پسند توحید پرست عالم پر مبہم FIR کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ فوراً رہا کیا جائے ورنہ علماء ملک گیر لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے اس گرفتاری کو مولانا طارق جمیل کی اس ویڈیو اور بندیالوی صاحب کے جوابی ویڈیو سے جوڑا ہے، جس میں مولانا طارق جمیل نے بندیالوی صاحب کا نام لے کر انہیں اہل بیت کے متعلق محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا، جس کے جواب میں مولانا عطاءاللہ بندیالوی نے مولانا طارق جمیل صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس مکالمے کو مزید آگے بڑھانے کا بھی کہا، لیکن اب تک کوئی ایسی مصدقہ خبر یا اطلاع سامنے نہیں آئی جس میں ان کی گرفتاری کو مولانا طارق جمیل کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ مولانا عطاءاللہ بندیالوی جماعت اشاعت توحید و سنہ سے وابستہ ہیں اور سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا شمار موثر اور بے باک خطبہ میں کیا جاتا ہے۔ وہ علمی انداز میں توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ مولانا بندیالوی کو ان کے معتقدین احتراماً وکیل صحابہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ خصوصاً خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام کا دفاع دلائل کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کے خطبات میں جہاں اہل بیت کی محبت اور احترام کا ذکر ملتا ہے، وہیں صحابہ کی فضیلت اور عصمت کا بیان بھی ملتا ہے، تاکہ اہل سنت کے دونوں محوری عقائد کو اجاگر کیا جا سکے۔ مولانا کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دلیل، توحید اور امن کی بات کی ہے اور انہی اقدار کو عام کیا ہے۔ عصر حاضر میں مولانا بندیالوی نے سوشل میڈیا کو دعوت و تبلیغ کے لیے مؤثر ذریعہ بنایا ہے۔ یوٹیوب پر ان کے دروس اور قرآن اور سوال و جواب کے سیشن لاکھوں افراد دیکھتے ہیں، جبکہ فیس بک اور ٹک ٹاک پر بھی ان کے بیانات کے کلپس وسیع پیمانے پر شیئر ہوتے ہیں۔ ان کے آفیشیل چینلز اور صفحات کے علاوہ کئی چاہنے والے بھی بندیالوی کہتا ہے کہ عنوان سے پیجز چلا رہے ہیں، جہاں مولانا کی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں۔